ابو داؤد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. فرقہ نہیں، گروہ، طائفہ منصورہ. اور آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا. فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا. الجماعہ، الجماعہ کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں. بریلوی کے الجماعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بندی اہل حدیث یا کوئی بھی نہیں کہتا. الجماعہ کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے. اور آپ نے اسلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو. اس طرح میری امت میں بدعت. ایسا نبی اسلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال. مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا، وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا، کرکٹ کا پلیئر ہوگا یا کوئی مولوی ہوگا؟ ظاہر مولوی کسٹوڈین ہے نا. عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ بھی تو علماء سو کو کیا فرمایا؟ کتا. اور باولا کتا، پاگل کتا. بلکہ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ کتے کی مثال ہے جو جیسا کہ زبان ہانپ رہا ہے، وہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یہ جو جس کی مثال دی گئی ہے قرآن میں، کہا گیا کہ وہ صاحب علم تھا اور بعد میں وہ پستی میں جا گرا. اس سے مراد یہودی عالم بلعام بن باورا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب گنتے جائیے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن میں سے اس کی رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائے گی. یہ خراب کے لفظ سے یہ خراب من الہدی. وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا. یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. تو وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں، لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے. یعنی ان کے کام دوزخیوں والے ہیں. ورنہ نبی اسلام یہ کلیئر کرتے ہیں کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا. اس کو ایکسپورٹنگ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو. تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوست کی، پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے. فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو. جنتی گروہ ہے، طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ. نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے. ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے. اب یہ پتا ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے. وہ پتا تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے. عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں. سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں.
بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث ہے، صحیح حدیث، اس کو چھوڑ دیا اور فرقے سے لائلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فار سم ریزن مجھے نہیں سمجھ آتی، پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے لگتی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جب گورے گئے نا، انہوں نے نا ہر چیز کی ڈیوائیڈ کر دیا ہر چیز کو، ٹھیک ہے کہ نہیں تم اپنے بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اور مسلمانوں کو ایک وہ وائی کہ ہم بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، نکاح نہیں پڑھا سکتے، ہم غسل نہیں دے سکتے، یہ کام ہے کس کا؟ مولوی کا۔ اب قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ خود پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے ہیں، علوم نہ آپ سیکھ لیں، یہ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی حالانکہ خان خود کہتا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ صحیح بات۔ تو جب یہ پروفیشنز بن گئے نا کہ آپ کا کام پیسے کمانا ہے، آپ کا کام جی نکاح، جنازہ، پیدائش کے ٹائم پہ جو ہے نا اذان دینا، اور یہ کام ہے، تو جب پروفیشنلزم آتا ہے ایک چیز میں، یعنی وہ کام کرتا ہے، تو پھر پروفیشنل جیلسی آتی ہے، اینڈ دس پروفیشنل جیلسی از اے رول۔ تو پھر کیا ہوا کہ میری مسجد میں زیادہ لوگ آئیں اور اس کی مسجد میں کم لوگ جائیں، تو پھر اس کو رگڑو، روٹی کا جو ذریعہ، کیونکہ پروفیشن بن گیا نا۔ حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں جو لوگ دنیا پڑھے ان کو دین پڑھنا چاہیے تھا۔ ہم نے جب دین کو ترک کر دیا، ہم تو کرے انجینئرنگ اور میڈیکل، اور پھر آگے ایسے لوگوں کے پاس جو سب نااہل نہیں ہیں لیکن اکثر لوگ نااہل ہیں، اور اب ہم کون ہیں؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کون ہیں آپ، مطلب تم کس، آپ کا فرقہ کیا ہے؟ وہ سماک المسلمین، اللہ نے ہمیں نام دی مسلمان کا، ایم مسلم، بالکل۔ اور واللہ اس دور میں یعنی ایون قرآن میں آتا ہے کہ فرقے بنانا، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیا۔ اتنی سخت آیت ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 159، اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا۔ آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس، سنیے نا، عظمت اہل حدیث کانفرنس، 7 سالہ جشن اعلی حضرت، آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر۔ اور ڈاکٹر سعد صاحب وہ آیت پڑھتے تھے نا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے کہا نا، یہی کہا نا، ماں کا یہی مطلب ہے نا، لا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ تو مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے، تم تو شرک کرتے ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ بھی فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے۔ جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ تو مسلم تھے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی پہ اپنا آپ فخر محسوس کریں۔ But when we ask the Muslims, what are you? Some say I'm a Hanafi, some say I'm a Shafi, some say I'm Hanbali, some say I'm a Salafi. What was the Prophet? Was the Prophet Hanafi? Was he Shafi? Was he Hanbali? Was he Malaki? What was he? He was the Muslim. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 52, Isa alayhi salam, Jesus Christ peace be upon him, he was the Muslim. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67 that Abraham peace be upon him, he was the Muslim. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who
who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I'm a Muslim. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was a Muslim. Allah has told us to call ourselves Muslim. There cannot be a better label than Muslim. See, all these four great Imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, may Allah be pleased with them all. They were great scholars. I love them, I respect them all. They were great scholars. But all these great scholars said, all these four Imams said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. So here if you analyze that all these Imams that came, they came not to make a new sect, they came for the people to go back to the original scripture, the Quran, the Sahih Hadith. So what we have to realize, that I know there are people who say that isn't there Hadith in which the Prophet said there will be 73 sects. It's Hadith of Tirmidhi, it's a Sahih Hadith, Hadith number 171. The Prophet said there will be 73 sects. Prophet didn't say you should make. Prophet knew that even though Allah says don't make, you're bound to make. So the best is to go back to Allah and His Rasul. And the best label you can have is call yourself a Muslim. Any scholar, let it be anyone in the world, let him be the biggest scholar of the world. You ask him for proof. Qul hatu burhanakum. Produce your proof if you are truthful. If you are honest, produce your proof. So any scholar, if the difference of opinion, you ask him for proof. Get the proof, check it up. Therefore, in my talk, I always give references. What I say, what Zakir says is rubbish in Islam. It is zero, nil. Therefore, I say Zakir doesn't say. Allah says, Qul huwallahu ahad. Says Allah one and only. If Zakir says it is rubbish, zero, nil in Islam. If Allah says it, carries it. If the Prophet says it, carries it. So therefore, sisters, Muslims should not be divided. We should call ourselves Muslims and follow the Quran and the Sahih Hadith. Anyone who divides the religion, they are going against the Quran.